اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت، تقوی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ۔ آج ہماری سیریز کا ڈے 3 ہے۔ کل ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس پکار یا ایہا الذین آمنو کو سنا تھا کہ وہ کیسے اپنے قریبی بندوں میں شامل کر کے مخاطب کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں تو ہمیں کس طرح کا رد عمل دینا چاہیے۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ نے اس کو اگنور کر دیا یا اس پکار پہ لبیک کہا ہے۔ اچھا، جب ہم نے کل آیت پڑھی تھی تو وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ روزے ہم پر اور ہم سے پہلے لوگوں پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، لعلکم تتقون۔ یعنی جو ساری محنت ہے، یہ بھوک پیاس ہے، یہ کس لیے ہے؟ اس کا کیا ریزلٹ ملے گا ہمیں؟ اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ لیکن ہمیں کیا پتا کہ ریزلٹ کس طرح کا ہے؟ اگر ہمیں تقوی کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تقوی ہے کیا، تو ہمیں کیسے اس ریزلٹ کی امپورٹنس پتہ چلے گی؟ کہ تقوی وہ لوگ متقی ہوتے ہیں کہ جو بس جائے نماز پہ بیٹھ کے تسبیح گھماتے ہیں، یا وہ لوگ متقی ہوتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے؟ آخر تقوی ہے کیا؟ تقوی کا ورڈ دیکھیں نا، تقوی کا جو مادہ ہے نا وہ ہے واو قاف یا، یعنی یہ جس لفظ سے بنا ہے نا وقایا، اس لفظ سے ہی بنا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ کی ڈال۔ یعنی تقوی جو ہے وہ آپ کے اندر کا وہ الارم سسٹم ہے جو آپ کو گناہ کی طرف جانے سے پہلے خبردار کر دیتا ہے۔ کہ آپ کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں اور آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا۔ اگر فار ایگزامپل کبھی آپ کوئی کام کرنے لگے اور آپ کے دل میں ایک دم سے خیال آ جائے کہ نہیں، اگر میں یہ کروں گی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، مے بی اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ناپسند ہو، مے بی یہ برا کام ہو، مطلب آپ اس سے رک جائیں، آپ کے دل میں ایک کھٹکھٹاہٹ ہوتی ہے نا، وہ ہو جائے کہ مے بی یہ غلط کام ہے، تو یہ ہے تقوی۔ یہ الارم سسٹم ہے جو ہمیں گناہ کی طرف جانے سے پہلے ہی خبردار کر دیتا ہے کہ اس طرف نہیں جانا۔ اگر آسان ورڈوں میں کہا جائے تو تقوی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنے کا نام ہے۔ یہ گناہوں کو چھوڑ کر سچی توبہ کی طرف مائل ہونا ہے، یہ خود کو بدلنے کی تڑپ ہے، یعنی کہ اپنے نفس کی حفاظت کرنا ہر اس کام سے جو آپ کو گمراہ کر دے، یہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر، یہ تقوی ہے۔ خود کو گناہوں سے بچانا تقوی ہے۔ ایک لائن میں ڈیفینیشن بتاؤں اس کی تو ہر نیکی کو حاصل کرنے کی شدید تڑپ، پیاس اور ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کا نام تقوی ہے۔ یہ ہے تقوی۔ اب آپ نے خود سے سوال کرنا ہے کہ کیا میں ہر نیکی کو کرنے کے لیے ایفرٹس کرتی ہوں کہ نہیں کرتی؟ کہ بس ایسے ہی ہے، ہو جائے نہ ہوئے تو نہ صحیح۔ اور کیا میں جب کوئی گناہ کرنے لگتی ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اور میں کر دوں؟ آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے؟ اگر آپ خود کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو خود کو بدلنے کی تڑپ لگ جانا ہے نا، اگر آپ کے دل میں تڑپ آ گئی ہے کہ میں خود کو بدلوں گی، یہ بھی تقوی ہے۔ تو اگر تو آپ کے دل میں یہ تڑپ پہلے سے ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے خود کو بدلوں گی، اللہ تعالیٰ کی پسند کا بننے کی کوشش کروں گی، تو سمجھے تقوی آپ کے اندر آ گیا ہے۔ اب اس کو آگے کنٹینیو آپ نے رکھنا ہے تاکہ آپ متقی بن جائیں۔ یہاں نا آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ تقوی ہے کیا۔ فرض کریں کہ آپ کی ایک دوست ہے تو وہ آپ سے کہتی ہے کہ چلو باہر چلتے ہیں، کھانا کھانے چلتے ہیں۔ وہاں آپ جاتے ہیں تو آپ کے ٹیبل پہ ایک لڑکا نظر آتا ہے تو وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، ہم یہاں اس کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ جب پہلی بار آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گی، آپ کا دل زور زور سے دھڑکے گا، آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا کہ کہیں گھر والا نہ کوئی دیکھ لے، یا یہ بھی ڈر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ جو ڈر ہے نا، یہ جو آپ کو اندر سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، یہ ڈر آپ کا تقویٰ تھا جو آپ کو روکنا چاہ رہا تھا۔ لیکن جب آپ ایک دفعہ اس کے ساتھ چلے گئیں تو اگلی دفعہ آپ گئیں تو اس نے کہا چلو بیٹھے ہیں، آپ آرام سے بیٹھ گئیں۔ تیسری دفعہ آپ خود تیار ہو گئیں اس کے ساتھ جانے کے لیے کہ چلو اب آج ہم وہاں چلتے ہیں، وہاں اس لڑکے کے پاس بیٹھیں گے۔ تو جب آپ نے اس گناہ پہ وہ پکار جو آپ کے اندر سے آ رہی تھی اس کو نہیں سنا، وہ گناہ کر لیا، دوسری بار بھی کر لیا، تیسری بار بھی کر لیا، تو وہ جو ڈر تھا نا وہ ختم ہو گیا۔ اب آپ کے لیے گناہ کرنا آسان ہو گیا۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اس پہلے ڈر کو زندہ رکھنے کا نام ہے کہ آپ کا دامن میلا نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہ ہو۔ پھر یہی بات ہے کہ اگر آپ نے پہلی دفعہ جو آپ کے اندر سے ڈر آ رہا تھا اس کو سننے کی بجائے، اس پہ دیکھنے کی بجائے کہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے، آپ وہ گناہ کرتی چلی گئی، تو جو تقویٰ کی ڈال تھی نا وہ ٹوٹ گئی ہے۔ اگر ہماری تقویٰ کی ڈال ٹوٹ جائے نا تو ہم گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس طرح سے ہم اس پہلی پکار کو دیکھتے ہی نہیں ہیں جو ہمیں گناہ سے روک رہی ہوتی ہے، پھر ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح ہم گناہ گار انسان بن جاتے ہیں۔ تو تقویٰ وہ ڈال ہے جو ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا رب ناراض نہ ہو، جس سے ہمارا رب راضی ہو، ہم وہ کام کریں۔ اس کی مثال ایسی ہے، یہ تفسیر ابن کثیر میں اس کا حوالہ ہے
کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا تھا. انہوں نے پوچھا اے عمر کبھی کانٹے دار جھاڑیوں والے رستے سے گزرے ہو؟ حضرت عمر نے کہا ہاں. پوچھا کیسے گزرے؟ فرمایا میں نے اپنا دامن سمیٹا اور بہت سنبھل کر گزرا کہ کوئی کانٹا نہ چبھ جائے. فرمایا بس یہی تقویٰ ہے. یعنی کہ جو دنیا ہے نا یہ جو کانٹوں سے بھری ہوئی ہے اس سے اپنا دامن بچا کر ہم نے گزرنا ہے. اس میں یہ گناہوں بھری دنیا سے خود کو بچا کے ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے اپنا دامن بچا کے رب تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے تقویٰ اختیار کر لیا, ہم متقی بن جائیں گے. یہ ہے تقویٰ. تو ہم نے کیا کرنا ہے اس دنیا میں؟ ہم نے بھی ان گناہوں کی دنیا میں اپنے دامن کو سمیٹ کے خود کو بچا کے گزرنا ہے کہ بس ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں, اپنے رب تک پہنچ سکیں. اور جانتے ہیں کہ تقویٰ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مطلب کیا تقویٰ کیا ہے, اس کو کرنے سے کیا ملے گا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایسا وعدہ کیا نا ہم سب سے جس کی ضرورت ہم سب کو ہے. مطلب اگر آج ہم دیکھیں نا تو ہر انسان پریشان ہے, ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے سے گزر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے, اس میں فرماتے ہیں, ترجمہ پڑھتی ہوں, اور جو کوئی اللہ سے تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے. اور آپ کے اگر گھریلو مسائل ہیں, 100 ہمارے مسئلے ہوتے ہیں, میاں بیوی کے جھگڑے ہیں, فائنینشیل کرائسس ہیں, دکھ درد پریشانی تکلیف, کوئی حال آپ کو نظر نہیں آ رہا, کورٹ کچہریوں کے مسئلے, آپ کے کوئی بھی مسئلے ہیں, آپ کا رب کہتا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو, تقویٰ لے آؤ, میں تمہارے لیے مخرجہ یعنی نکلنے کا راستہ نکال دوں گا. یعنی جب سب راستے بند ہو جائیں گے نا تو وہاں تقویٰ کا راستہ کھلتا ہے. اگر آپ متقی بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی راہیں آسان کر دیتے ہیں. یہ ہے تقویٰ اختیار کرنے کا فائدہ ہمیں. تو آج یہ عہد کریں کہ آپ تقویٰ اختیار کرنے کی پوری کوشش کریں گے, آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں گے. یہاں وعدہ کریں کہ آپ ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کریں گے جس سے آپ کا رب ناراض ہوتا ہے, اور ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے جس سے آپ کا رب راضی ہوتا ہے. اور رمضان اس مہینے کے لیے آیا ہے. رمضان ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے. آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ موبائل پہ وقت ضائع کریں, ریلز دیکھ لیں, سٹریک سینڈ کر لیں, غلط چیزیں دیکھیں, لیکن تقویٰ, اگر آپ کے یہاں تقویٰ موجود ہے تو آپ کو کہے گا کہ نہیں میں روزے سے ہوں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ روزہ پھر صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے, آپ نے ہر بےہودہ بات سے, ہر برے کام سے بچنا ہے, پھر آپ کا روزہ ہے. اگر ہم نے سیام کے مطلب میں یہی بات پڑھی تھی. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور کسی نے آپ سے کچھ کہا ہے, آپ کو غصہ دلایا ہے, تو آپ نے کہنا انی صائم ہوں, میں روزے سے ہوں. آپ نے اس کو آگے سے جواب نہیں دینا, آپ نے اس کو بدلے میں اس کی طرح کا غصہ کر کے نہیں بتانا کہ مجھے بھی غصہ کرنا آتا ہے. یہ جو آپ کو روک کے رکھے گی نا گناہ سے, یہ تقویٰ ہے. لیکن اگر ہم سارا دن سونے میں گزار دیں گے, انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے میں گزار دیں گے, ہم مغفرت ہی طلب نہیں کریں گے, روزہ صرف جو ہے بھوک پیاس کر کے فاقہ کر کے گزار دیں گے, تو کیا ہم تقویٰ کو حاصل کر پائیں گے؟ اگر تقویٰ کو نہیں حاصل کر پائیں گے تو کیسے رب کو راضی کر پائیں گے؟ یہاں پہ یہ سوال ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ بہترین روزے گزاریں اور بہترین عمال کریں تاکہ تقویٰ اختیار کر سکیں اور اپنے رب تک جا سکیں کامیابی کے ساتھ. تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس کوئی گناہ نہیں کرنا اور آپ نے جائے نماز پہ بیٹھ کے بس اللہ ہو کرنا. یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ آپ دنیا میں اگر جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ دنیا میں لاکھوں طرح کے معاملات ہوتے ہیں. آپ کے اندر سے پکار ہے کہ اگر میں کسی کا دل دکھا رہا ہوں نا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا. اگر میں یہ کوئی چیز غیبت کر رہا ہوں تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. اچھا اگر میں یہ چوری کر رہا ہوں تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. اگر میں یہ غصہ کر رہا ہوں تو اللہ ناراض ہو جائیں گے, مجھے یہ کام نہیں کرنا. پھر متقی بنتے ہیں آپ. اس طرح سے اپنی تقویٰ اختیار کرنی ہے. تو ہم نے کیا سیکھا کہ جو روزہ ہے نا وہ صرف ظاہری نہیں ہے کہ آپ نے ظاہری سحری افطاری کر لی, بھوک پیاس کر لی تو آپ کا روزہ ہو گیا. آپ نے اپنی باطنی کیفیت کو بدلنا ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے اور اس کی رضا کو پانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے روزانہ ہدایت کی دعا کیا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے, مجھے متقی بنا دے. تو جب آپ اس طرح سے کریں گے, آپ ایفرٹ کریں گے, اپنے رمضان کو بہترین طریقے سے گزاریں گے, کوئی بھی کام ہے وہاں پہ آپ کے دل میں یہ ڈر ہوگا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا, تو آپ متقی بننے کے سفر پہ چل پڑیں گے. اس طرح سے پھر آپ تقویٰ اختیار کر لیں گے. تو آج کے لیسن میں ہم نے کیا سیکھا کہ تقویٰ بیسیکلی ہے کیا؟ ہر نیکی کو کرنے کی شدید تڑپ اور ہر گناہ سے بچنے کا جو کوشش ہے اس کا نام تقویٰ ہے. ہم نے تقویٰ اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے. جب روزے سے ہوں گے, جو کام کر رہے ہوں گے, اس میں صرف یہ چیز دیکھنی ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا, کہیں یہ کام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں ہے. جب آپ یہ چیز سوچتے رہیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ اس راستے پہ چل پڑیں گے. اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنا دے. اس کے لیے ایک دعا بھی ہے نا, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت اور تقوی اور پاک دامنی اور محلوق کی نامحتاجی. یہ دعا مانگا کریں, بار بار مانگا کریں, دن میں جب بھی یاد آئے یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنا دے.
یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، جس میں ہم نے تقویٰ کو بیسیکلی سمجھا کہ ہم روزے میں جتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، بھوک پیاس کو چھوڑ رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، نیکیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا ہمیں پھل کیا ملنے والا ہے؟ ہم کیا لیں گے اسے؟ ہمیں تقویٰ ملے گا۔ تو آج کا لیسن ہمارا اس کے متعلق تھا۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ نے صرف کھانا پینا چھوڑ کے روزہ رکھنا ہے کہ واقعی تقویٰ اختیار کر کے رب کے قریب ہو جانے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر تقویٰ کے ساتھ۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔